بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 دسمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج نیب کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں آج جو قانونی ایک کارڈ کھیلا ہے یا چال چلی ہے لیگل، نیب کچھ اور سوچ کے آیا تھا، لیکن عمران خان کی جانب سے آج ایک ترمیمی بیان دیا گیا ہے اور اس میں جو پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسرا، آج ایک خبر جو تمام میڈیا چینلز کے اوپر اور وہ جو ڈاکومنٹ سامنے آتا ہے وہ شام کی خبر ہے کہ جج شاہ رخ ارجمند صاحب ان کو ہائی کورٹ کے جج کے نام کے طور پر ہائی کورٹ کا جج کے نام دیا ہے، نامزد کیا ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے۔ عمران خان نے آج صبح عدالت میں جب سماعت ہوئی تو عمران خان کی جانب سے جو جج صاحب سے گفتگو کی گئی، جج صاحب بھی حیران ہو گئے۔ عمران خان نے کہا کہ جج صاحب مبارک کو، آپ کی تو پروموشن ہو گئی ہے۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کو کہا کہ آپ کی تو پروموشن ہو گئی ہے، تو جج صاحب نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کیسی، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی موجود تھے، وہاں FIA پروسیکیوٹر بھی موجود تھے، سب حیران رہ گئے کہ خان صاحب کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو عمران خان نے جج صاحب کو کہا کہ آپ کی تو پروموشن ہو گئی ہے، اب آپ اندازہ لگائیں وہ جیل میں بیٹھا کتنا باخبر ہے۔ تو عمران خان نے کہا میں نے پڑھا ہے، اخبار میں پڑھا ہے کہ آپ کی تو پروموشن ہو گئی ہے۔ تو وہ شام کے بعد پھر وہ خبر بھی سامنے آ گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کا نام، جو عمران خان کا کیس سننے والے جج صاحب ہیں، ان کا نام دیا ہے بطور، ان کے نام دیا گیا ہے بطور جج آف ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر۔ تو عمران خان کو پہلے ہی پتہ تھا اور انہوں نے مبارکباد دی۔ ساتھ عمران خان کی جانب سے جو آج گفتگو کی گئی، ایک تو وہ اپنے جو باہر ان کی لیڈرشپ ہے ان سے کافی نالاں نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے بیان دے رہے ہیں، ان کو کوئی اتنا بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا اور اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتے۔ اسلام آباد قتل عام کے سانحہ کو عمران خان نے جلیاں والا باغ کی طرح نہ عوام بھولے گی نہ ہم بھولیں گے، یہ عمران خان کا آج کہنا تھا میڈیا سے گفتگو میں۔ جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام کو یاد ہے، اس وقت نہ کیمرے تھے نہ میڈیا تھا۔ اسلام آباد قتل عام کے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، یہ شواہد چھپائے نہیں جا سکتے، آج نہیں تو کل سب ظاہر ہو جائے گا۔ میں اپنی پارٹی اور کارکنان کو ہدایت دیتا ہوں کہ اس ظلم پر پارلیمنٹ، عدلیہ، انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر سطح پر بھرپور آواز اٹھائیں۔ 15 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہدائے اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے یوم سوگ اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے۔ ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہمارے شہداء کا ڈیٹا تک چھپا لیا گیا، کئی لوگ لاپتہ کر دیے گئے، مجھے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن، راستہ نہیں چھوڑا آپ نے۔ اگر سینئر ترین ججز پر مشتمل آزاد جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے بعد مطالبات نہیں مانے جاتے تو سول نافرمانی کی تحریک بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی، جس میں پہلا قدم اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں کمی کی مہم ہوگی۔ ہم اداروں سے کہتے ہیں جو لوگ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانے کا کام کر رہے ہیں انہیں پہچانیں اور روکیں، ہم اپنا ملک ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ فیض باجوہ کے ماتحت تھے، جنرل فیض کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میں وزیر اعظم تھا فیض باجوہ کی اجازت سے مجھے ملتے تھے اور پھر وہ جا کے ان کو بریف کرتے تھے۔ 9 مئی کے سلسلے میں فیض سے تعلق جوڑنا احمقانہ بات ہے، کیا مجھے پتہ تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا ہے؟ تو سازش کس بات کی میں نے کرنی تھی؟ فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری کیا مدد کر سکتے تھے؟ اصل حساب تو باجوہ کا ہونا چاہیے جس نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی۔ اس بات کو مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، محمد زبیر سمیت بہت سے لوگ کنفرم کر چکے ہیں، ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان کی جانب سے آج گفتگو کی گئی ہے اور انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ آئین اور قانون کے نام پر جس طریقے سے کھلواڑ کیا گیا ہے تو ہم ہر صورت اپنا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں گے اور ہر صورت ہم اپنا دفاع کریں گے۔ آئینی اور قانونی جو دفاع ہے یا جس کو ہم ڈیفنس کہتے ہیں، عدالت میں جو قانونی دفاع کیا جاتا ہے۔ وہیں پہ علیمہ خان، چونکہ آج وہ عمران خان کے جو مختلف کیسز تھے اس میں وہاں پہ موجود تھیں، تو ان کی جانب سے بھی جو گفتگو کی گئی ہے انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیشن بنایا جانا چاہیے، اور ان کی جانب سے کہا گیا
کہ جی اتوار کو باغ ناران پشاور میں شہداء کے لیے سب جمع ہوں گے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ جو موومنٹ ہے یہ شروع کریں۔ وہیں پہ جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ آج علی امین گنڈا پور اور ترجمان حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو زخمی ہوئے ہیں یا جو گرفتار ہیں، ان تمام کا خرچہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وہ اٹھائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو پرامن احتجاج، آئینی احتجاج اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے جن کی ڈیتھ ہوئی، جو زخمی ہوئے، جو گرفتار ہیں، ان کو خیبر پختونخوا حکومت کمپنسیٹ کرے گی۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ، تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ کے ایک مقدمے میں بھی آج ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ لاہور کے دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں کیس کی سماعت کی، اور تمام لوگوں پر جو ہے وہ سماعت میں 2 مقدمات تھے۔ ایک عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کیس تھا، اس میں کارروائی 23 دسمبر تک ملتوی ہوئی ہے، اور شادمان تھانہ جلاؤ گھراؤ کیس میں 19 دسمبر تک اس میں بھی فرد جرم عائد ہو گیا ہے، اور اب لاہور کے مقدمات میں بھی تیزی کے ساتھ کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے، اور فرد جرم عائد کرنے کی جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ وہیں پہ سندھ ہائی کورٹ نے عارف علوی کی گرفتاری سے روک دیا ہے۔ آج اہم سماعت ہوئی ہے۔ عارف علوی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع کرتے ہوئے 19 دسمبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے، اور ایف آئی اے کو بھی عارف علوی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سابق صدر عارف علوی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عارف علوی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ سابق صدر کو گرفتار کر کے کسی اور صوبے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ عارف علوی کو گرفتاری کے بعد کسی اور جگہ منتقل نہ کیا جائے۔ جسٹس کے آغا نے ریمارک دیا کہ ہم ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتے، عارف علوی سابق صدر ہیں، انہیں ایسا کیوں گرفتار کریں گے؟ جس پر عارف علوی کے وکیل بولے اس ملک میں سابق وزیر اعظم کو برے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے آئی جی سندھ اور پروسیکیوٹر جنرل سندھ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے حکم دیا کہ بتایا جائے کہ عارف علوی کے خلاف صوبہ سندھ میں کتنے مقدمات درج ہیں۔ جسٹس کے آغا نے ریمارک دیا کہ عارف علوی کو کسی بھی صورت گرفتار نہ کیا جائے، وہ سابق صدر ہیں، انہیں بدنیتی پر مبنی مقدمات میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اگر ان کے خلاف بدنیتی پر مبنی مقدمات درج کیے گئے ہیں تو عدالت ان مقدمات کو ختم کر دے گی۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت کے مذاکرات سے متعلق جو پیشرفت سامنے آئی ہے، آج علی امین گنڈا پور بڑے ایکٹیو نظر آئے ہیں۔ ایک تو سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور نے جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ سے رابطہ کیا ہے، اور جو جی ڈی اے ہیں ان کے مرکزی رہنما صفدر عباسی سے بھی فون پہ بات کی ہے، اور ساتھ ان کو پشاور میں جو پاکستان تحریک انصاف ایک اجتماع کرنے جا رہی ہے شہداء کے حوالے سے، اس پر بھی انوائٹ کیا ہے ان تمام رہنماؤں کو، اور آگے چل کے جو ایک متحدہ اپوزیشن اور متحدہ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی بات چیت کی گئی ہے۔ وہیں پہ نواز شریف، آصف زرداری اور جو دوسرا یوسف رضا گیلانی، ان کے خلاف جو توشہ خانہ گاڑیوں کا، قیمتی گاڑیوں کا کیس ہے، نیب نے کہا جی کہ یہ مقدمہ آپ ایف آئی اے کو بھیج دیں۔ اب نیب نہیں چاہتا تھا، عمران خان کا مقدمہ عدالت نے ایف آئی اے کو واپس نہیں بھیجا، بلکہ ڈائریکٹ عدالت کو، جو خصوصی عدالت ہے جس کو اسپیشل کورٹ سینٹرل کہتے ہیں، جو شاہ رخ ارجمند صاحب، ان کے پاس بھیجا۔ اب یہاں عمران خان کے وکلاء کی تو بات نہیں مانی گئی تھی، تو یہاں نواز شریف کے وکلاء، اس کے علاوہ آصف زرداری کے وکلاء، یوسف رضا گیلانی کے وکلاء، اور نیب خود کہہ رہا ہے، درخواست دے رہا ہے کہ یہ کیس آپ ایف آئی اے کو واپس بھیج دیں۔ عدالت نے جو ایف آئی اے کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی، اور عدالت نے کیس ڈائریکٹ ٹرانسفر کر دیا ہے دوسری عدالت جو اسپیشل کورٹ سینٹرل ہے، تمام دستاویزات اور ریکارڈ کے ساتھ ان کو بھیج دیا ہے تاکہ اس میں کوئی رد و بدل بھی نہ ہو سکے۔ احتساب عدالت کی جج عابدہ سجاد نے ریفرنس ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل کو بھیج دیا۔ نیب کی جانب سے کیس ایف آئی اے کو بھیجنے کی استدعا کی گئی تھی، اور عدالت نے اس پر کہا تھا کہ جو کیس ہے یہ اسپیشل کورٹ سینٹرل کو جائے گا، اور عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ایف آئی اے کو بھیجنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے یہ اسپیشل کورٹ سینٹرل کو جو نواز شریف اور آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف کیس ہے وہ بھیج دیا ہے۔ نیب کی جانب سے ابھی تک یہ مقدمہ واپس نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اب کیس چلا گیا ہے جو اسپیشل کورٹ کو۔
وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے میاں والی سے 24 نومبر کے جو مقدمہ ہے اس میں 24 نومبر کے احتجاج میں 58 لوگ جو گرفتار ہوئے تھے اور میاں والی کے جو دہشت گردی کے مقدمات میں وہ ہو گئے تھے، ڈسچارج ہو گئے تھے، پھر ان کو قصور کی، پنجاب کا جو شہر ہے قصور، اس کی پولیس نے گرفتار کیا۔ میاں والی جج نے ان کا راہداری ریمانڈ دے دیا۔ آج جب انہیں قصور کے جج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس پر عدالت سخت برہم ہوئی اور عدالت نے، قصور کے جج نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے میاں والی سے گرفتار کیا ہے قصور کے مقدمے میں، اور وہ بھی 9 مئی کے پرانے مقدمات میں۔ عدالت نے 58 کے 58 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اسی وقت رہا کر دیا، ڈسچارج کر دیا۔ یہ میاں والی سے گرفتار ہوئے، راہداری ریمانڈ ہوا، جب متعلقہ عدالت میں، قصور کی عدالت میں پیش کیا گیا تو قصور کے جو جج صاحب تھے انہوں نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ وہیں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد تھانہ ترنول سے ملزمان گرفتار ہوئے تھے وہ تمام لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ 56 کو پیش کیا گیا۔ 24 کو جو ہے وہ 24 نومبر کے کیس میں 36 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے 24 نومبر احتجاج کے تناظر میں کیس پر سماعت کی۔ پولیس نے 56 ملزمان کو پیش کیا، 36 ملزمان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا اور 20 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ مرید عباس خان جج صاحب تھے جنہوں نے 36 جو ملزمان تھے جو ڈی چوک اور اسلام آباد سے گرفتار ہوئے تھے ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ آج عمران خان کی جانب سے جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے درخواست دی تھی کہ کچھ وہ کورٹ وٹنس بلانا چاہتے ہیں، پھر عمران خان نے جو 342 کی سٹیٹمنٹ دی اس میں بھی کہا کہ میں اپنے دفاع میں گواہان کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج اچانک اب نیب کو پتہ تھا، نیب ذہنی طور پر تیار تھا کہ جی عمران خان، چونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو کبھی بھی کرمنل کیسز میں جو ملزم ہے یا ڈیفنس ہے وہ اپنے گواہ نہیں پیش کرتے، وہ اس وجہ سے نہیں پیش کرتے کہ پھر برڈن آف پروف شفٹ ہو جائے گا۔ اب نیب ترمیم کے بعد برڈن آف پروف آ گیا ہے سارے کا سارا نیب پر، پروسیکیوشن پر۔ پرانے نیب قانون میں برڈن آف پروف تھا ملزم پہ، عام جو کرمنل لاء ہے اس میں بھی برڈن آف پروف ہوتا ہے پروسیکیوشن میں، لیکن نیب اسپیشل لاء تھا تو اس میں پرانے جو قانون تھا اس میں برڈن آف پروف ملزم پہ تھا۔ اب نئی ترمیم کے بعد برڈن آف پروف آ گیا پروسیکیوشن پہ۔ تو عمران خان نے، نیب خوش تھا کہ عمران خان اپنے اوپر برڈن لینا چاہتے ہیں پروف کا اور وہ گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے 342 کی سٹیٹمنٹ میں ذکر بھی کر دیا۔ آج عمران خان اور عمران خان کے وکلاء نے ایک ترمیمی جو اپنی 342 سٹیٹمنٹ وہ پہلے والی واپس لے لی، آج نئی ترمیمی جمع کرواتے ہوئے کہا جی کہ ہم اپنے دفاع میں گواہ نہیں پیش کرنا چاہتے، اور انہوں نے اپنے جو پہلا بیان تھا اس میں ترمیم کر دی۔ اب نیب کے گلے پڑ گیا ہے اور نیب نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ 17 دسمبر کو فائنل آرگومنٹس کے لیے عدالت نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا 17 دسمبر کو۔ ابھی تک بریت کی درخواست کو نہیں ڈیسائیڈ کیا عدالت نے، حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا حکم تھا کہ پہلے بریت کی درخواست کو ڈیسائیڈ کریں، لیکن اب 17 دسمبر کو فائنل آرگومنٹس ہوں گے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، اور جس میں کوئی مالی فائدہ نہیں لیا، اور جو معاملہ ہے کابینہ کا اس کو پروٹیکشن حاصل ہے نیب قانون کے مطابق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 17 دسمبر کو عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔